السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قول صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 7واں روز ہے، تفسیر قرآن کا 7واں سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نزول کو رات کے ساتھ میں ملایا، تو اس رات کو اللہ نے اتنا عظیم الشان بنا دیا کہ اس ایک رات میں عبادت و بندگی کرنے پر اگر قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ من الصلاۃ والصدقۃ والزکاۃ اذ لیس فیہا لیلۃ القدر، کہ چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، نماز ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی عبادت جو غیر لیلۃ القدر میں کی جائے، اس کے مقابلے میں اگر لیلۃ القدر میں کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے تشریح میں تمام عبادتوں کو شامل کر لیا کہ کوئی بھی عبادت اس میں کی جائے تو ان تمام عبادتوں کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ وَبَرْكَتُهَا فِي السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا، کہ اتنا ہی نہیں ہے کہ بس لیلۃ القدر چلی گئی تو پھر وہ چلی ہی جاتی ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر جاتی ہے تو صرف جو آپ کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے وہ وعدہ لے لیا جاتا ہے، مگر جہاں تک اس کی خیر و برکت کا سوال ہے تو لیلۃ القدر کی خیر و برکت یہ سال بھر مسلمانوں کے اندر اللہ کی طرف سے باقی رہتی ہے سلامتی کے ساتھ۔ چونکہ جو آیا ہے نا کہ من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس حضرت جبریل امین بھی، یعنی وہ بے حساب فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں لیلۃ القدر میں، اور جو بھی اس رات میں عبادت و بندگی میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، ان سب کو حضرت جبریل امین اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، ان سب کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی سلامتی کا جو ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے، ان کی دعا جو ہے، اس دعا کا اثر سال بھر مسلمانوں کے ساتھ میں باقی رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا، کہ کنکریوں کی جو تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتے دنیا میں اللہ کے حکم سے تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں حضرت جبریل امین بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے آقا نے یہاں تک ارشاد فرما کہ ان اللہ تعالی وہب لامت لیلۃ القدر ولم یعطیها من کان قبلکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو
لیلۃ القدر بطور گفٹ عطا فرمائی، ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے لیلۃ القدر کا۔ وَلَمْ يُعْتِهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے اللہ نے کسی کو بھی لیلۃ القدر کا تحفہ نہیں عطا کیا۔ تو یہ اسپیشلٹی ہے ہم لوگوں کی، یا کہہ لو کہ اللہ کا فضل خاص ہے اس نبی آخر الزماں کی امت کے ساتھ کہ اللہ نے یہ مقدس رات ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ لیلۃ القدر میں جو آدمی عبادت و بندگی کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گناہ سارے جو صغیرہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے، اور کبیرہ کے لیے دعا کر دے توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو سارے گناہ اس رات میں معاف ہو جاتے ہیں، اور اوپر سے 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے خیر من الف شہر ہے کہ بندگی تو بندگی کی جگہ پر ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ کی معافی بھی اس میں دی جاتی ہے۔ اور اس میں جو عبادت سے محروم رہا اس کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ وَفِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے میں لیلۃ القدر کو رکھا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے عبادت کے ثواب میں۔ جو اس سے محروم ہوا وہ واقعتاً محروم ہوا، کہ جب اللہ نے اتنا زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو آدمی کو تو اس کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ مجھے وہ رات مل جائے اور میں اس میں عبادت کر لوں، میں اس میں بندگی کر لوں، میں اتنا ثواب حاصل کر لوں، اور پھر بھی کسی آدمی کے دل میں اس کے حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو تلاش کر کے اس میں بندگی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ محروم ہے، کہ جو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہے، گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے ثواب کو ایک ساتھ میں لاس کر دیا۔ ایک نائٹ کو لاس نہیں کیا بلکہ 83 سال 4 مہینے کے ثواب کو اس نے ایک ساتھ میں لاس کر دیا ہے۔ تو کبھی آدمی بینیفٹ پر نہیں جاتا ہے تو لاس پہ نظر کرتا ہے، تب بھی اس کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ میں کتنا لاس کرنے جا رہا ہوں، تب بھی وہ سنبھل جاتا ہے اور قدم کو یعنی محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے فرما گئے ایک جانب ثواب بتایا اور دوسرے جانب بتایا کہ جو اس سے محروم وہ بھلائیوں سے محروم رہ گیا، کہ اس نے گویا ایک رات کی قدر کی ہوتی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پا کے بڑا اونچا ہو جاتا خدا کی بارگاہ میں، لیکن توجہ نہیں کی تو ایک رات کو کھو کر کے اس نے اتنی زیادہ عبادت کا ثواب کھو دیا، لمحوں کی خطا اور صدیوں کی سزا اتنا زیادہ ملتا تھا، اور اس نے ایک رات کی قدر کر لی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ تو اس آسانی کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں معین کر کے بیان فرما دیا کہ یہ رات انہی 10 راتوں میں ہے، بس اسی میں تلاشنے کی کوشش کرنا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قرآن پاک میں آیا کہ فجر کی قسم اور ان 10 راتوں اور دنوں کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، وہ چاہے رات جو ہے وہ کوئی بھی نمبر پہ جاتی ہو، اس میں مطلق کر دیا کہ وہ 21 سے لے کر کے 29 تک میں جتنی بھی راتیں آتی ہے نا، ان سب کے اندر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ میں جو 10ویں کا ذکر ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی گفٹ ملنے کی نائٹ۔ تو پورا رمضان کا مہینہ آدمی عبادت و بندگی کرتا ہے، تو رمضان کی اس رات میں جس کے بعد میں اس کی صبح میں عید ہوتی ہے، تو اس
اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. فرما گیا کہ اس میں جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس میں جو مانگ لے وہ اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی مانگ کو اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کیا جاتا ہے. تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا. تو ان 9 نائٹ کے اندر آپ کو شب قدر کو تلاشنا ہے، اور 10ویں رات کے اندر آپ کو لیلۃ الجائزہ کو حاصل کرنا. وہ تو ایزی ہے کہ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی چاند ہو گیا تو لیلۃ الجائزہ ہے، تو اس کو بھی نہیں کھونا چاہیے. کہ اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی عبادت و بندگی کی ہے، کتنی کمی بھی رہ جاتی ہے عبادتوں میں، اور اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو بارہا بتاتا ہوں کہ ورشپ ہارڈ ہے اور دعا جو ہے ایزی ہے، اور اس میں ورشپ کی کمی بھی آپ کے مانگنے پہ پوری کر دی جاتی ہے. اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا روٹ ہے. روٹ فرمایا حضور نے کہ وہ عبادت کا روٹ ہے. تو ورشپ عبادت کا، یعنی دعا عبادت کا روٹ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اسی لیے بن سکتا ہے کہ عبادت تو کرنے سے ہوتی ہے اور یہاں مانگنے سے ہو جاتی ہے. اور تم یہ مانگو کہ میرے مولا، میں نے جو عبادت کی ہے، میں نے بندگی کی ہے، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے تراویاں پڑھی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، میری نیت کا کچھ فطور رہ گیا ہو، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا اور میری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. تو کمی رہ گئی تھی، ایسی کمی جس کی تلافی ان مانگ سے ہو سکتی تھی، اور ہم نے رب سے مانگا تو رب نے میری دعا قبول کر لی. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو تیری غلطیاں معاف اور تیری عبادت میری بارگاہ میں قبول ہو گئی. تو اس لیے کہا گیا کہ کبھی کبھی عبادت میں جو کمی رہ جاتی ہے نا، وہ دعا کے ذریعے سے پوری کر دی جاتی ہے. اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 آدمی کو بخیل قرار دیا ہے کہ 2 آدمی بڑے بخیل ہیں. ایک تو وہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بخیل ہے. کہ بھئی حضور پر 1 مرتبہ درود پڑھو تو کم سے کم 10 مرتبہ درود کا ثواب آپ کو ملتا ہے، 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی. آپ نے حضور کے لیے 1 رحمت کی دعا کی کہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا نزول فرما. تو آپ نے 1 رحمت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ قبول کر کے اس کا ریوارڈ آپ کو عطا فرماتا. تو تم نے 1 دعا کی اور اللہ 10 رحمتیں آپ کو عطا فرماتا ہے. تو 1 کے بدلے میں 10 ملنا، تو پھر اگر ہم حضور کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہم کو ریوارڈ مل جاتا ہے، تو پھر اگر ہم نہ پڑھے تو ہم بخیل ہیں کہ اتنا آسانی سے مل جا رہا ہے اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسرا بخیل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے پر ملتا ہے اور وہ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہ دنیا میں بخیل جو ہوتا ہے نا، وہ دینے میں بخیل ہوتا ہے، لینے میں کوئی نہیں بخیل ہے. آج دنیا میں کوئی اگزامپل آپ نہیں لا سکتے کہ لینے میں کوئی بخیل ہو. لینے کا اعلان کر دو کہ بھائی یہ عصر کی نماز ہے، اس کے بعد میں جو بیان میں بیٹھے گا سب کو 50 پاؤنڈ دیا جائے گا، تو شاید کہ مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہے. وہ کمی ہے، لینے میں کوئی بخیل نہیں ہے. وہ 50 ملے گا تو چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، وہ آدھا گھنٹہ ہی بیٹھنا ہے نا، بیٹھ لیں گے، 50 تو مل جائے گا. تو ہماری کبھی بخیل دنیا میں لینے میں نہیں ہوتا، دینے میں بخیل ہوتا. 50 دینا پڑے گا تو وہ ہمت نہیں کرتے، مل جائے گا تو سب لینے کی ہمت کر لیں گے. تو یہ جو بخیل ہے نا مذہب کے معاملے میں، وہ الٹا بخیل ہے کہ اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ آ بیٹھ جا، میں دے دوں گا، مانگ میں عطا کر دوں گا. تو یہاں مانگنے سے مل جاتا ہے اور وہ مانگ کر کے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسا وکیل دیکھا گیا. یہ الٹا وکیل ہے مذہب کے معاملے میں کہ وہ ملتا ہے اور لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ ایسا وکیل مت بنو، اس لیے کہ آخرت میں یہ دنیا کی کوئی دولت تمہارے کام نہیں آئے گی. یہی نیکیاں، یہی ثواب، یہی کیے ہوئی ورشپ اور عبادتیں، یہی آخرت میں کام آنے والا ہے. تو جو آخرت میں کام آئے گا، جو آخرت میں ہمیں آگے لے جائے گا، جب وہاں وہ کامیاب بنائے
آئے گا تو اس کو اگر ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو گویا ہم ایسے وکیل ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی بہتری کو بھی لینا نہیں چاہتے جو ہمیشہ کی بہتر ہے، تو چند دن کے لیے پیسہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا ہمیشہ کا دینے کے لیے اللہ وعدہ فرماتا ہے اور لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فرما کہ یہ لوگ بخیل ہے، تو ایسے بخیل مت بنو کہ جس میں آخرت تمہاری تباہ ہو جائے۔ دنیا میں لالچ کرنے کو حضور نے منع فرمایا، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی ہرس کرے نا تو اس لالچ کو اسلام نے برا نہیں کہا۔ دنیا میں حریص مت بنو، لالچی مت بنو، کہ لالچی بننے والے پھر وہ کتوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں، ڈاگ کی طرح سے، اس کی کوئی زندگی نہیں رہتی، وہ اسی کے پیچھے ہی رہتا ہے، نہ زندگی کا سکون پاتا ہے نہ آرام پاتا ہے، وہ بس اس کی نظر صرف پیسوں پر ہوتی، اسی کے لیے کام کرتا ہے، کھانا تو 2 ہی روٹی ہے لیکن اس کی توجہ ادھر بھی نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے جو کم کام کرنے والے ہیں نا ان کو تو سکون کے ساتھ 2 روٹی گھر میں بیٹھ کے کھانے کو ملتی ہے، اور ان بیچاروں کو راستے میں چلتے ہوئے وہ روٹی کھانی پڑتی ہے۔ تو لالچی لوگ کہ اپنی زندگی کا سکون نہیں پاتے۔ سکون کون پاتا ہے؟ قناعت کرنے والا سکون پاتا ہے دنیا میں۔ اس لیے لالچ کو اسلام نے اچھا قرار نہیں دیا، اس لیے اسلام نے کنڈیشن لگا کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں آپ زیادہ اوقات لگاتے ہیں تو اسلام کے نزدیک تم اپنی ضرورت کا کر لو، یہ پرمیشن ہے۔ ضرورت سے زیادہ کے لیے تم محنت کرو تو اس کو صرف اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو مباح میں ہے، اس کی وجہ سے پرابلم آئے گا کہ بھئی تمہیں پراؤڈ آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، تم اپنے آپ کو پیسے والا سمجھ لو گے تو پھر گناہ میں پڑ جاؤ گے، تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لو گے تو لوگوں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو گے، تو ایک نہیں کئی پرابلمز ہیں۔ دولت آنے پر ہزاروں پرابلم ہے۔ بھئی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں پیسہ نہیں کروں گا کیا؟ رک تو گیا نا، نہیں ہے، بھلے ایسے رکا کہ نہیں ہے اس لیے رک گیا، مگر گناہ تو میں نے نہیں کیا نا۔ تو نہ ملنے میں فائدے بہت ہیں، ملنے میں نقصان بہت ہے، کہ زیادہ پیسہ آئے گا تو ہم کو ہزاروں گناہ ہمارے دماغ میں آئیں گے، اور ہے پیسہ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو دولت ضرورت کی کمانے کا اسلام نے پرمیشن دیا، اس سے زیادہ میں آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھو نا تو ہر جگہ کنڈیشن لگا ہے کہ وہ زیادہ دنیا کمانے کی اجازت کب مل سکتی ہے؟ اس وقت مل سکتی ہے جب کہ تم یہ نیت کرو کہ میرے پاس زیادہ آئے گا تو جن کے حقوق میرے سر پر ہے میں ان کے حقوق کو اچھی طریقے سے ادا کروں گا، جو مسلمان ضرورت مند ہیں ان ضرورت مند مسلمانوں کی ہیلپ کروں گا، اللہ کے دین کو ضرورت ہوگی تو میں اپنی دولت اللہ کے دین میں صرف کروں گا، یہ اچھی نیتیں ہوں تو اسلام آپ کے لیے مباح کرتا ہے کہ اب تم کرو، تمہارے لیے پرمیشن ہے، تم زیادہ میں جاؤ گے تو کوئی بات نہیں ہے، نیتیں تمہاری اچھی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے نا تو صرف دنیا کما لینے کو نصیب مت سمجھو کہ دنیا میں ہم کو لاکھوں مل گیا تو میں سمجھوں کہ میں بہت نصیب والا ہوں کہ مجھے اللہ نے لاکھوں لاکھ دے دیا، یہ غلط ہے۔ میں دیکھوں گا کہ لاکھوں لاکھ ملا ہے تو میری عبادت کا کیا مسئلہ ہے؟ میں پہلے عبادت کرتا تھا اس سے زیادہ کر رہا ہوں تو یہ نعمت میرے لیے ہے، میں جتنا اللہ کے راستے میں دیتا تھا اس سے زیادہ دینے لگا ہوں، یہ نعمت میرے لیے ہے، میں زکوٰۃ دینے میں میرا دل کوئی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت میرے لیے ہے، اور ان میں سے کسی میں بھی پرابلم آ گیا تو وہ نعمت میرے لیے زحمت ہے جو مجھے بنانے نہیں، مجھے بگاڑنے کے لیے آئی ہے، مجھے اٹھانے کے لیے، مجھے گرانے کے لیے آئی۔ تو نعمت کو، دولت کو، دنیا کی جو ہے نا اس کو یہ مت سمجھو کہ نعمت ہی ہے، اس کے ساتھ دین ملے تو نعمت ہے اور دین نہ ملے نا تو سب کچھ بیکار ہے۔ ایسا تو اللہ نے اگر ایسا ہی ہوتا نصیب کے اوپر یہ فاؤنڈیشن اگر رکھا جاتا دنیا کی دولتوں کا تو کافروں کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ تو اللہ کے خلاف ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے ان کو کیا ملتا، مگر ان کو بھی بہت ملا، ان کو بھی بہت ملا، اس لیے کہ دنیا کی یہ نعمت ڈائریکٹ نہیں بنتی ہے، اللہ کے ریلیجن کے ساتھ ملانے ہی سے بنتی ہے۔ تو اگر اچھی نیتیں ہو تو ادھر جانے کی اجازت ملتی ہے، اور نیتیں اچھی نہیں ہے تو کہا جائے گا اپنی ضرورت کا کر لو پھر چھوڑ دو، پھر ادھر آ جاؤ۔ لالچ دنیا میں اچھی چیز نہیں ہے، مگر آخرت کے بارے میں لالچ اچھی چیز ہے۔ غالباً
لوگ ایسا سمجھتے ہیں اللہ نے میری فطرت میں یہ لالچ کیوں رکھی، یہ لالچ ہے اسی لیے تو ہم پرابلم میں جا رہے ہیں، یہ رکھی نہیں ہوتی تو ہم لوگ پرابلم میں جاتے ہی نہیں، مگر نہیں رکھی ہے وہ تو ایسا ہی ہے بھائی، نائف بنانے والے نے نائف بنائی، اب تم اس نائف سے کسی کا مرڈر کرو، کسی کو مارو، کسی کو تکلیف دو، کسی کو زخم پہنچاؤ تو یہ گناہ کر رہے ہو تم، لیکن نائف کا قصور نہیں ہے، نائف والے نے نائف اچھی نیت سے بنائی تھی کہ تم اپنے گھر کے کام کاج اچھی طرح سے کر سکو، سبزیاں گوشت اچھی طرح سے کاٹ سکو، تو تمہاری فیسلٹیز کے لیے بنا تھا، تم کو کیا معلوم کہ تم اس کو مس یوز کرنے والے ہو؟ تو نائف کو غلط مت کہو، اس کے مس یوز کرنے والے کو غلط کہو کہ تو نے فائدے کا نکال کر کے نقصان کو کیوں اپنایا۔ تو ایسے لالچ ہے کہ کچھ لوگ ایسے پڑ جاتے ہیں نا، اور پھر پرابلم میں آتی ہے، وہ اللہ نے لالچ کو کیوں پیدا کیا یار، اس کی وجہ سے پرابلم آ گیا، یہ ہوتی نہیں تو پرابلم ہوتا ہی نہیں نا۔ نہیں، اللہ نے آپ کو لالچ اس لیے دیا کہ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، پھر تو تم مر جانے والے ہو، اس لیے لالچ کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کی لالچ ختم کرنے کے لیے موت سے بڑا نصیحت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، موت سے بڑا نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھئی موت سامنے آتی ہے نا تو سب خواب اپنے ہیں نا وہ بیکار ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا کر رہا ہوں کیوں، آخر تو مر جانا ہے، تو آدمی قدم روک لیتا ہے۔ تو دنیا کی لالچ کو ختم کرنے کے لیے موت کا پیغام ہی کافی ہے۔ حقیقت میں اللہ نے لالچ آپ کو اس لیے عطا فرمائی ہے کہ آخرت میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے نا، تو آپ اپنی لالچ کو اللہ کے دین میں آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرو۔ میں لالچی بن جاؤں کہ تم نماز پڑھو تم سے زیادہ پڑھو، تم اللہ کے راستے میں دو تم سے زیادہ دے رہے، تم جتنی بھی لالچ دین کے معاملے میں کرو اس سے زیادہ لالچ میں کروں تو میری آخرت سمجھ جائے۔ تو اللہ نے تو لالچ اس لیے دیا ہے تاکہ کیا بنو، آپ آخرت کو کامیاب بنا لے جاؤ۔ اب آپ نے اس کو مس یوز کر لیا، اب آپ دنیا کی طرف لے گئے اور پھر ہلاک ہو رہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لالچ خراب ہے۔ نہیں، لالچ خراب نہیں ہے، آپ کا یوز خراب ہے، آپ نے اس کو مس یوز کر لیا۔ اور اسی کو بدل دو، ٹھیک ہے میں لالچی رہوں گا، میں بدلوں گا نہیں اپنے لالچ کو، لیکن سے رخ بدل دیتا ہوں کہ یہ دنیا کی طرف تھی، میں اپنی لالچ کو اللہ کے دین کی طرف کر لیتا ہوں۔ پھر دیکھو کہ اس لالچ کا کیا رنگ آتا ہے، آپ کو ولایت کے درجے تک لے جائے گی۔ لالچ خراب نہیں ہے، مس یوز جو ہم کر رہے تو ہم خود اس میں خرابی لا رہے ہیں۔ تو یہ بے بخیل جو ہے نا، مذہب کے معاملے کا جو بخیل ہے وہ الٹا بخیل ہے، یہاں ملتا ہے اور لینے کو لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ حضور نے فرما کہ ایک تو درود نہیں پڑتا ہے مجھ پر وہ بخیل ہے، اور ایک دعا سے مانگنے پر مل جاتا ہے اور پھر بھی بندہ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کیسا بخیل ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھاؤ ادھر مل جا رہا ہے۔ کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی، مسلمان کی دعا رد نہیں کی جاتی، چاہے تم نیکوکار ہو اور چاہے گنہگار ہو، دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور نے اس کے 3 آپشن بیان فرمائے کہ دعا کیسے رد نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ جیسے تم نے مانگا اگر وہ بہتر ہے تمہارے لیے رب دے دے گا، اس لیے کہ رب تم سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ ہم جتنا اپنے لیے مہربان ہے نا اس سے زیادہ ہمارا رب ہم پر مہربان ہے۔ کبھی کبھی ہمارے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، کوئی خطرناک چیز لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پکڑ کے رکھتے، نہیں بیٹے، حالانکہ وہ رو رہا ہے، اس کا رونا ہمیں پسند نہیں ہے، مگر یہ بھی پسند نہیں کہ وہ تکلیف میں چلا جائے، تو ہم اس کی ضد پوری نہیں کرتے کہ نہیں تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کو نہیں معلوم ہے، بچے کو انجام نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم اس کو زبردستی روکتے ہیں کہ تیرا رونا منظور ہے مگر تیرا نقصان اٹھانا مجھے منظور نہیں ہے۔ رب ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، یہ ہمارے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ رب ہمارا ماں باپ سے زیادہ مہربان۔ مشکات میں حدیث ہے کہ ایک عورت وہ باہر کھانا پکا رہی تھی، کھانا بدوش لوگ تھے، تو اس کا بچہ اس کی گود میں تھا، تو جب آگ میں کچرا وغیرہ ڈالتی تھی تو آگ زیادہ بھڑکتی ہے نا، تو اپنے بچے کو سمیٹ لیتی، پھر تھوڑا یہ ہوتا تو پھر چھوڑتی، پھر آگ تھوڑی بھڑکتی تو سمیٹ لیتی۔ محبت کہ بچے کو تکلیف ہو ماں کو پسند نہیں آتا ہے،
تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ جو ساتھ میں تھے کہا کہ دیکھا یہ کیوں ایسا کر رہے؟ کہا حضور اس ماں کو بچے سے محبت ہے، وہ جل نہ جائے، اس کا جلنا ماں کو پسند نہیں آتا، اس لیے وہ بار بار اس کو جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیتی ہے۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما اور رب تمہارے لیے تمہاری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو جو ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ ضد کر رہا ہے مگر جس کی ضد کر رہا ہے وہ خطرناک ہے اس کے لیے، تو اب اس کا رونا پسند کر لیتی ہے مگر ضد پورا کرنا پسند نہیں کرتی کہ ادھر خطرہ زیادہ ہے۔ تو دعا میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کا رب آپ سے زیادہ آپ پر مہربان ہے، تم نے مانگا مگر رب جانتا ہے، غیب اسے معلوم ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اگر بہتر ہوتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے، چلو میرا بندہ مانگتا ہے میں اسے دے دوں، اور بہتر نہیں ہوتا ہے نا تو اللہ کہتا نہیں میرا بندہ مانگ رہا ہے لیکن مجھے معلوم ہے اس کا انجام کیا ہے، تو رب نہیں مانگتا بندہ نہیں، اللہ دے ہی دے۔ اللہ کہتا نہیں تیری ضد پوری نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ اس کا نقصان تیری ضد پوری کرنے سے زیادہ ہے، کہ میں پوری کر دوں گا تجھے اچھا لگے گا لیکن انجام اس کا اچھا نہیں، تو اللہ روک لیتا ہے، نہیں تیری ضد پوری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ مت سمجھو کہ میری دعا کو رد کر لیا گیا، نہیں، میرے رب نے اپنی مہربانی سے میرے لیے خطرے کی چیز کو روک لیا، اور پھر روک کر کسی اسی پر بس نہیں کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں جو تم نے مانگا ہے، کوئی تکلیف کی چیز اللہ نے لوہے محفوظ میں تمہارے لیے لکھی ہے تقدیر میں کہ میرے بندے کو یہ مصیبت آئے گی، مگر جب تم نے کچھ مانگا اور رب نے نہیں دیا اس لیے کہ اس میں نقصان تھا، تو میرا رب کہتا ہے فرشتوں سے لوہے محفوظ کی اس تکلیف کو میرے بندے کے نامے میرے بندے کی لسٹ سے نکال دو۔ اب اسے وہ تکلیف نہیں پڑے گی اس لیے کہ اس نے مانگا وہ میں نے نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی واپس جائے، اس لیے لوہے محفوظ کی لکھی ہوئی وہ تکلیف اس مانگ کے عوض میں ہٹا دو۔ تو وہ ہمارے پر آنے والی تھی مگر اللہ نے اس کو روک دیا، وہی سے روک دیا، نکال ہی لیا ہمارے لسٹ سے، وہ تکلیف نہیں آئی، میرا مانگنا بیکار نہیں گیا۔ یہ مت سمجھو کہ رب تمہارے ساتھ میں غضب فرماتا ہے، نہیں، اللہ نے قرآن کی ابتدا ہی کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کہ جس رب سے تم مانگنے جا رہے ہو وہ رب ظالم نہیں ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ قہر و غضب والا نہیں ہے، وہ سب کسی کو ستانا نہیں چاہتا ہے، وہ رب تو اتنا مہربان ہے، مانگ جس سے تم مانگ رہا ہے، اور رحمان بھی رحیم بھی ہے، دنیا میں بھی رحمتیں کرے گا اور آخرت میں بھی رحمتیں کرے گا۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ دونوں کا لفظ اس میں آیا ہے۔ رحمان الدنیا، رحمان ہے بہت زیادہ، مسلم کو بھی دے دیتا ہے، کافر کو بھی دنیا میں دے دیتا ہے، کسی کو نہیں روکتا ہے۔ اور رحیم الآخرہ، اور آخرت میں رحیم ہے، صرف آخرت میں اہل ایمان پر رحم کرے گا، کسی کافر و مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو تم کو تو اللہ نے قرآن پڑھایا بھی تو پہلے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے پھر قرآن کو شروع کرنا، تاکہ تجھے یاد رہے کہ جس خدا کے کلام کو تم پڑھنے جا رہے ہو وہ قہر و غضب والا نہیں ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، اور اللہ نے عذاب کے بارے میں فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میں عذاب جسے چاہوں گا اسے دوں گا، لیکن جہاں تک میری رحمت کا سوال ہے تو رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ساری چیزوں پر حاوی ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو ہر چیز پر حاوی بنا دیا، اور عذاب کی بات آئی تو اس کو لمٹ میں لا کے بیان کیا، عذاب تو میں جسے چاہوں گا اسی کو دوں گا، لیکن جہاں تک میری رحمت کا سوال ہے تو میری رحمت وہ میں نے پوری دنیا کی ہر چیز کے اوپر، عالم کی ہر چیز پر میں نے اپنی رحمت کو پھیلا دیا۔ مانگ تیری رد نہیں کی جاتی ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں نے مانگا اور پورا نہیں ہوا، نہیں، تو جس کی ضد کر رہا تھا وہ نقصان دہ تھا، تو جیسے تیری ماں نقصان کی چیز پر تجھے قریب نہیں جانے دیتی، ایسے ہی تیرا رب اس سے زیادہ مہربان ہے، اس نے روک کر کے تجھے نقصان سے بچا لیا اور پھر اس پر تجھے بس نہیں کر دیا، کہا نہیں، مانگا ہے تو رد تو نہیں ہوگا، اب لوہے محفوظ سے تکلیف جو لکھی ہے وہ ہٹا دو۔
اور ہمارے آقا فرماتے اور اگر وہ لکھائی اگر بدلنے والی نہیں ہے تو تقدیر تو تقدیر حقیقی بدلتی نہیں، تقدیر معلق بدلتی ہے. بہت ساری تقدیریں حقیقی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ انڈاؤٹلی اللہ نے فیصلہ کیا نہیں ایسا ہوگا ہی، اسے بدلا نہیں جائے گا، بس جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ بدلتا ہی نہیں ہے. تو دعا کرو، دوا کرو، کچھ بھی کرو، وہ بدلنے والی نہیں ہے. تو اگر وہ مصیبت جو آپ کی لکھی ہے وہ اگر تقدیر معلق میں نہیں ہے، تقدیر حقیقی میں ہے اور اس کو چینج نہیں ہونا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کیا تمہاری دعا کو رد کر دیا جائے؟ تو اللہ فرماتا نہیں، میرے بندے نے مانگا ہے اور میں نے اس کو وعدہ دیا ہے نا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا. تو میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میرا بندہ مانگ رہا ہے، میں کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ میں نے منع کر دیا ہے، میں وعدہ خلافی سے پاک ہوں. تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میرے فرشتوں، اس کی دعا کو اس کے نام اعمال میں ذخیرہ بنا دو، اور کل بروز قیامت وہ جو آئے گا تو اس نے جو مانگا ہے وہ میں نے نہیں دیا، اس کے عوض میں مصیبت نہیں ٹالی، تو اس کی دعا رد نہیں ہے، اس کو میزان عمل میں رکھا جائے گا. جتنا مانگا ہے اتنے وزن کے برابر نیکیاں بنا کر کے اس کے نام اعمال میں ملا کر کے اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا دعا مخ العبادت، دعا جو ہے نا عبادت کا روٹ ہے، ورشپ ہے، اس سے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں، لیکن دعا ہے کہ جس میں الفاظ کے ذریعے سے مانگ کر کے اپنے رب سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی بخیل ہے کہ جو ملے اور لینے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر دعا کا تذکرہ فرما. وہ اذان ہو جائے اس کے بعد میں دعا پڑھو، نماز ہو جائے اس کے بعد میں دعا پڑھو. تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں حضور نے ہم کو دعا کے بارے میں منشن کیا. حج میں جاتے ہو تو بہت سارے مقامات ہیں جہاں دعا کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ میں کہا گیا دعا کرو، دعا کرو. یہ بار بار نماز کے اندر بھی شامل فرما دیا ہمارے آقا نے کہ چلو جب دعا پر اللہ دینے کے لیے تیار ہے تو بندہ کیوں بخیلی کرے گا اپنے لینے میں؟ میں نماز کے اندر بھی دعا کو شامل کر لیتا ہوں. تو ہمارے آقا نے قاعدہ اخیرہ کے اندر درود ابراہیم کے بعد میں دعائے معصور کو شامل کر کے ہم لوگوں کو بتایا کہ اندر بھی مانگ لو، رب تو اندر بھی دے گا باہر بھی دے گا. نماز کے اندر بھی مانگنے کی اجازت مل گئی. الدعاء مخ العبادہ، دعا ہے وہ عبادت کا رٹ ہے. تو حرص خراب نہیں ہے، لالچ خراب نہیں ہے. لالچ کا استعمال اگر آپ غلط طور پہ کریں گے تو وہ غلط بن جائے گا. قرآن میں ہمارے حضور کو لالچی کہا گیا. تو اگر لالچ بری ہوتی نا تو نبی عیبوں سے پاک ہے، اور اس چیز کو نبی کی صفت میں یعنی اللہ شامل نہیں فرماتا. حضور کے بارے فرما عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا تکلیف میں پڑنا حضور کو گرا ہے، تم تکلیف میں پڑو حضور کو پسند نہیں آتا. کہ حضور کا کوئی بھی امتی کانٹا بھی چبھ جائے نا پھر بھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے. حضور کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے امتی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچ جائے. اس لیے ہمارے آقا نے یہ فرمایا تھا جب دنیا سے جا رہے تھے تو صحابہ غمگین تھے کہ ہمارے آقا ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے، اب کیا ہوگا. تو ہمارے آقا نے ہمارے غموں کے مداوا آقا نے تسلی عطا فرمائی تھی میرے صحابہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی بہتر ہے. اس لیے یہ مت سمجھو کہ میں جا رہا ہوں تو تمہارے لیے تکلیف چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور آپ کا رہنا تو بہتر ہے، جانا کیسے بہتر ہے یہ تو ہم گوارا نہیں کر سکتے. تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما میرا جانا اس لیے بہتر ہے کہ اب میں جا کر کے وہاں عالم برزخ میں میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. تم ادھر گناہ کرو گے اور تمہاری فہرست میرے سامنے پیش کی جائے گی. حضور آپ کے امتی یہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کے امتی یہ گناہ کر رہے ہیں،
جب میں دیکھوں گا تو میرے رب سے کہوں گا میرے رب معاف فرما دے، میرے رب معاف فرما دے، میں وہاں چل کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضور حریص ہے، دنیا میں ہے تب بھی دے کے گئے اور جا رہے ہیں پھر بھی تسلی دے کے جا رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، وہاں جا رہا ہوں تو چھوڑ نہیں دوں گا، پھر بھی میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہے کہ میں تمہارے لیے رب سے مغفرت کی دعا کرتا ہی رہوں گا۔ ہمارے آقا مغفرت کی دعا کر ہی رہے، اور حضور کی اسی لالچ کی بنیاد پر تو اللہ نے کہا نا کہ یہ کمال محبت کی طرف اشارہ ہے۔ لوگ چاہے جو سمجھے نا، پر عشق و محبت سے کسی چیز کو سمجھو نا تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ یوں ہی سرسری الفاظ میں الفاظ کو پڑھ لے جاؤ نا، اس میں کچھ مزہ نہیں آتا، اتنا ہی لگتا ہے کہ ہاں اتنا ہے، آگے کچھ نہیں پتا چلتا۔ حضور کی کمال محبت کو اللہ نے بیان فرمایا کیسے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لینا تو مایوس نہ ہو جائے۔ تم مایوس ہونے کے لیے نہیں رکھے گئے ہو، تمہارے لیے تو اللہ نے رحمت للعالمین کو سہارا بنایا ہے، تم کیوں مایوس ہو جاؤ گے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمارے لیے تو مکمل طور پر نا امیدی کو کفر قرار دیا گیا۔ افمن ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہی مایوس ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ تو کیوں مایوس ہوگا؟ تجھے تو ہم نے رحمت للعالمین کو سہارا بنا کر کے تیرے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو مایوس مت ہونا۔ اللہ بہت گناہ ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تجھے گناہ ہی کی فکر ہے نا، میں رب ہوں، میری بارگاہ میں معافی مانگنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ تیرے معافی مانگنے سے رب معاف فرما دے گا، تیری سچی توبہ کرنے سے رب معاف فرما دے گا۔ اب تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ تجھ کو اگر ایسا لگے کہ میں مانگوں اور ہو سکتا ہے رب میری نہ سنے، میری فریاد نہ سنی جائے، مجھے معاف نہ کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تیرے دل میں شک رہا کہ میں نے معافی تو مانگی مگر کیا معلوم مجھے معاف کیا جائے یا نہ کیا جائے، میں نے توبہ تو کر لی مگر کیا معلوم میری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، میں مشکوک رہا۔ تو رب نے فرمایا اس شک کو بھی نکالنے کا راستہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اگر تم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اب توبہ کر رہے ہو، تم مطمئن نہیں ہو کہ میری توبہ میرے رب نے قبول کی یا نہیں کی ہے، تو اب ایسی صورت میں تو چاہتا ہے کہ تیری توبہ کی قبولیت پر تجھے قبولیت کا مژدہ دے دیا جائے، تو اس میں بھی نا امید مت ہونا۔ ایسی صورت میں میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا، وہاں آ کر کے مجھ سے دعا کرنا، یا اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جب تو اپنی زبان سے کہے گا کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے، اس وقت تیرا نبی تیری آواز کو سن رہا ہوگا اور دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا امتی گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے، تو تیرے نبی سے رہا نہ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نبی کو تمہارے لیے اللہ نے حریص بنا دیا ہے، لالچی بنا دیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میں پڑنا ان کے لیے گرا ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے لالچی ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے وہ نبی رؤوف بھی ہے، وہ نبی رحیم بھی ہے، تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تجھے اطمینان نہیں ہوتا ہے اپنی توبہ استغفار پر، تو اب آخری علاج میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا، وہاں کہنا، مجھ سے کہنا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اب تجھے یہ ہے کہ کیا معلوم اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو حضور کہیں گے اللہ میرا امتی مانگتا ہے اسے معاف فرما دے۔ فاستغفر لهم الرسول، جب تو نے معافی مانگی اب تو مطمئن نہیں ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، رسول اللہ کے سامنے مانگا
وہ حدیث ہے جب انہوں نے دیکھا کہ تو پریشان ہے تب حضور یہ آپ کے لیے اٹھائیں گے، میرے مولا میرے امتی کو معاف کر دے، میرے امتی کو معاف کر دے۔ جب حضور ہاتھ اٹھا دیں گے تیرے لیے معافی کے تو اللہ فرماتا ہے اب سن، یقین کے ساتھ مجدہ دوں گا، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو ضرور مہربان اور تواب توبہ قبول کرنے والا پائے گا، ضرور پائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کے ہاتھ اٹھا دیے۔ حدیث کا لفظ غلط نہیں ہے، یوز غلط ہے، اس لیے کہ ہم اسلام کے صحیح الفاظ کی حقیقتوں کو نہیں پہنچے ہیں، اور شیطان کے داؤ میں آ کر کے جو اسلام میں کامیاب ہونے کی چیزیں تھی نا، اس کو ہم نے دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہی کرے گا نا۔ تو صرف رخ بدل دو، نکالو نہیں، رخ بدل دو۔ اس کی ایک موٹی مثال میں آپ کو دوں تاکہ دماغ میں اور زیادہ آسانی کے ساتھ میں آ جائے۔ دیکھو غصہ کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام۔ غصہ کرنا حرام، تو پھر اللہ نے غصہ دیا کیوں؟ یہ غصے کرتے تو بہت پرابلم ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی میں غصہ ہوا طلاقی ہوگی، اب میاں رو رہا ہے اور تینی ساتھ میں بولتے ہیں تو راستہ بھی کوئی نہیں رہتا ہے، پھر رو رہا ہے کہ یار تم حضرت غصے میں، بھائی غصے ہی میں طلاق ہوتی ہے نا، کوئی ہنسی مذاق میں طلاق دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا ہے، جو دیتا ہے غصے میں دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ نے غصہ کیوں پیدا کیا یار، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آیا۔ اب یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے غصہ کیوں کیا، اب یہ کہتا ہے اللہ نے غصہ کیوں پیدا کیا کہ یہ پرابلم آیا۔ یوز غلط نہیں، غصہ اچھی چیز ہے، غصہ اچھی چیز ہے۔ کیوں اچھی چیز ہے؟ کہ میں گناہ ہو رہا ہو تو اس سے بچنے کے لیے غصہ کروں گا، اسے روکنے کے لیے غصہ کروں گا کہ یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں تم ایسا کر رہے ہو۔ بچے کو میں نے ڈانٹ دیا، غصے میں ڈانٹا، اس لیے کہ وہ گناہ کا کام کر رہا تھا، میں نے ڈانٹا، اس کو ایک چپت بھی مار دی، تو میرے لیے اسلام کہے گا تو نے جو غصہ کیا یہ گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ باطل کے اندر ایک مسلمان کافر کے مقابلے میں جاتا ہے، غصہ کرتا ہے تو لڑتا ہے کہ ہنسی مذاق میں لڑائی کرتا ہے، نہیں، اس پر غصہ ہوتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے، یہ کافر ہے، اللہ کے دین کو توڑنا چاہتا ہے، اس لیے میں اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ غصے میں جاتا ہے۔ مگر آپ کہو کہ یہ غصہ کرنا حرام ہے یا حلال ہے، رخ بدل گیا۔ غصے کو برا مت کہو، اللہ نے غصہ تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تو اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھ سکے، اللہ نے غصہ اس لیے دیا تھا تاکہ شیطان کو تو خدا کا دشمن سمجھ سکے اور اس کے قریب نہ جا سکے، کفر کرنے والے کو برا سمجھ سکے اور اس کے قریب نہ جا سکے، شرک کرنے والے کو برا سمجھ سکے، اس کے قریب نہ جا سکے، اور ہر نافرمانی کرنے والے کو برا سمجھ سکے اور اس کے قریب نہ جا سکے۔ اگر غصہ نہیں ہوتا تو نہ مجھے کافر برا لگتا، نہ مجھے مشرک برا لگتا، نہ مجھے گناہ کرنے والا برا لگتا، سب لوگ مجھے اکوال نظر آتے، یکساں نظر آتے، اور یہ کبھی اور سب سے برا ہے کہ گنہگار کو بھی میں اچھا سمجھوں اور نیکوکار کو بھی اچھا سمجھوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں ایک پلے میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو مجھے کس نے بتایا کہ مشرک برا ہے؟ میرے غصے نے بتایا۔ مجھے کس نے بتایا کہ کافر برا ہے؟ میرے غصے نے بتایا۔ تو غصہ بری چیز نہیں ہے، اللہ نے اس غصے کو اس لیے دیا تھا تاکہ تو اللہ کے دوستوں سے محبت کرے اور اللہ کے دشمنوں سے تو عداوت رکھ سکے تاکہ تو اس سے بچے اور اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو میرے رب نے تو اسے ایک اچھا ویپن بنا کر کے مجھے دیا تھا کہ میں دشمنوں سے الگ رہتا اور دشمنوں کے اوپر میں غضبناک رہتا اور میں اللہ کے دین کے لیے اس کے ذریعے سے مددگار ہو جاتا، لیکن میں نے اس کا رخ بدل دیا، میں اس کو دنیا کی طرف لے گیا، اب نقصان میں پہنچا، تو اب میں گالی دے رہا ہوں غصہ کو۔ یہ غصہ کیوں پیدا کیا گیا؟ اس غصے کو کیوں وجود میں لایا گیا؟ اگر یہ نہ آتا تو مجھ سے یہ تکلیف نہ ہوتی، وہ نہ ہوتی، یہ پرابلم نہ ہوتا، وہ نہ پرابلم ہوتا۔ کاش میں نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ میں نے اس غصے سے پہلے
اسلام کی تعلیم کو پڑھ لیا ہوتا تو غصے کے رخ کو سمجھ جاتا تو وہ غصہ میرے لیے فائدے کا ہو جاتا. تو غصہ حرام ہے مگر وہ کس جانب ہے وہ دیکھا جائے گا. اگر وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو حرام میں نہیں جاتا, ثواب میں جاتا ہے. اس سے ایک موٹی مثال میں آپ کو دوں. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام, سخت حرام. قرآن میں جگہ جگہ پر لعنت اللہ علی الکاذبین وغیرہ کے الفاظ آئے. اللہ نے اوپن ورز میں منع کر دیا جھوٹ حرام اسلام. اور کبھی کبھی جھوٹ بولنا ہے نا وہ ثواب بن جاتا. یہ کبھی دیکھا آپ نے جھوٹ بولنا ثواب؟ رخ بدلو. یہی سمجھو کہ اب آپ کو کہ اللہ نے جھوٹ کیوں پیدا کیا, یہ جھوٹ پیدا ہوا تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, گناہ میں جا رہے ہیں, پرابلم میں جا رہے ہیں, ہوتا ہی نہیں تو کرتے ہی نہیں. رخ بدل کے دیکھو. ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ دو مسلمان لڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تم جھوٹ بولو, اور تمہارے جھوٹ بولنے سے اگر صلح ہو جائے تو اللہ کے نزدیک یہ جھوٹ بولنا تمہارے لیے ثواب میں چلا جائے گا. چونکہ تم نے دو مسلمان کو ملایا, بھلے اس نے گالی دی, میں نے کہا نہیں یار اچھا بول رہا ہے تمہارے, تم کیوں اس کے بارے میں برا بولتے. اور پھر وہ ادھر گیا کسی نے بھی اس کو گالی دی, پھر میں نے جا کے میں تمہارے سامنے اس کے سامنے تمہاری بات کی تو وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا, پھر دشمنی کس بات کی؟ حالانکہ گالی دیا تھا مگر میں نے کہا کہ یہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا, پھر دشمنی کس بات کی؟ اس نے سوچا یار ایسی بات ہے, چلو یار مل لیتے ہیں. تو مل گئے نا, تو میں جھوٹ بولا. جھوٹ بولنا حرام, جھوٹ بولنا گناہ. اللہ نے فرما کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, مگر میں نے اس کا روح غلط استعمال کیا تھا, اس لیے اللہ نے فرما جھوٹ بولنے میں لعنت ہے کہ اس سے تو کسی کو دھوکہ دے رہا اس لیے لعنت ہے, تو فریب دے رہا اس لیے لعنت ہے, تو کسی کا مال اس سے لوٹنا چاہتا ہے اس لیے لعنت ہے. لیکن اس کا رخ بدل دے, ذرا اس کا رخ اسلام کی طرف کر کے دے. وہی جھوٹ اگر ہم مسلمانوں کو ملانے میں استعمال کرنے لگ جائیں تو وہی جھوٹ ہمارے لیے ثواب بن جاتا ہے. وہی جھوٹ اگر اسلامی آرمی کو فتح دلانے کے لیے کافروں کے خلاف ہم اس کو یوز کرنے لگ جائیں تاکہ مسلمان کامیاب ہو جائے اور کافر پسیپا ہو جائے, تو وہی جھوٹ بولنا میرے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے. تم نے کب سمجھ لیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ ہاں اس کا راستہ غلط ہو جائے تو حرام ہے, اور وہ جھوٹ کو اسلام کی طرف لے آؤ تو یہ حرام نہیں رہتا ہے. تو بخیل جو ہوتا ہے نا وہ لینے میں بخیل ہوتا ہے. آج تک دینے والا بخیل, دینے والے بخیل ہوتے, لینے والا کوئی بخیل نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں عجب لوگ بخیل بنتے جا رہے ہیں. یہ اللہ دینے کا وعدہ کرتا ہے, لینے کے لیے تیار نہیں, آنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے لیلۃ القدر رکھی, اس میں اتنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا, اور پھر اللہ نے آپ کو پیغام دیا, نبی نے بتا دیا بس آخری 10 راتوں میں, زیادہ نہیں, آخری 10 راتوں میں کوشش کرنا, مل جائے گی. ایک رات میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب. کتنی محنت کرتا تو ملتا, اور ایک رات میں 10 راتوں میں اگر تھوڑی محنت کر لو. اس لیے ہمارے صحابہ نے بہت ساری تشریحات اس کی یہ فرمائی کہ جو آدمی عشاء کی نماز, فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا رہے نا تو پورے سال میں بھی لیلۃ القدر ہونا پھر بھی اس کو مل جائے گا. عشاء اور فجر کی پابندی, جو حضور نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھے نا تو سونے کے باوجود بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو آسان یا رمضان میں ہم اتنی قدر کر لیں کہ بھئی وہ تراویح ہے وغیرہ جو ہے وہ ٹائم سے پڑھے اور ٹھیک سے پڑھے. یہ نہیں کہ یہاں پڑھ رہے اوپر چل کے بیٹھ رہے ہیں, اور کتنے ہیں کہ 8 ہی رکعت پڑھ کے چلے جاتے, پتہ نہیں کہ اب تک 1200 سال ہو گئے وہ ائمہ مجتہدین کے یعنی تقلید کو اور سبھی 20 کا فالو کر رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان کہاں سے وہ وہابیوں کی اختراع کے اندر وہ 8 رکعت کا لے کے آئے ہیں تو پھر یہاں بھی شروع کر رہے ہیں. تو خدا ایسے لوگوں کو سمجھاؤ, سٹاپ کرو. کوئی بھی غلط چیز نبی کے طریقے کے خلاف کوئی بھی چیز چلتی ہو تو اس کو معمولی مت سمجھو. وہ آج معمولی ہے اور کل وہ بڑی خطرناک بن جائے گی. چنگاری چھوٹی بھی ہو اس کو بجھا دو, نہیں بجھاؤ گے تو بڑی آگ بجھانا مشکل ہو جائے گا. تو کوئی بھی ہو, ہماری مسجدوں میں صرف وہی چلے گا جو ائمہ مجتہدین نے فیصلہ کیا ہے. ان فیصلوں سے الگ ہو کر کے ہماری مسجد میں کوئی ایک ذرہ بھی ہلانا چاہے گا تو اس کو پرمیشن نہیں دیا جائے گا.
مضبوط بننا پڑے گا دین کے معاملے میں. جب تک مضبوط نہیں بنیں گے نا, یہ غصہ اللہ نے اسی لیے بھی دیا ہے تاکہ دین میں مضبوط بن سکے, تو ہم دین کی حفاظت کر سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. We have been looking at the significance of the time and the night of the revelation of the Quran, and yesterday we were looking at what the reward or the significance of the night of Al-Qadr is, that Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran in its entirety in the month of Ramadan, in the night of Al-Qadr, to the first heavens. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran on this night, and therefore because of this revelation of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has fixed a reward of 1,000 months or worship equivalent to 1,000 months because of this revelation of the Quran in the night of Al-Qadr. So Allah subhanahu wa ta'ala specifically in the Quran says that the night of Al-Qadr is better than 1,000 months. And what this means is that worshipping in this night is better than 1,000 months, or worshipping in 1,000 months. And the reason why specifically Allah subhanahu wa ta'ala says 1,000 months is because of the one narration the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by the Messenger of Allah mentioned a person, a worshipper from one of the previous nations who used to worship during the day and the night and used to fight in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and because they had an extremely long lifespan, they were able to worship for 83 years, 84 years for example. So Allah subhanahu wa ta'ala in this verse, Allah revealed this because the companions, they were shocked or surprised that the people of the previous nations were able to achieve this level of worship, whereas we have a shorter lifespan. How are we able to achieve this form of this level of worship, and we should be better than all the previous nations in terms of worship? So they were surprised and worried. So the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam told them the good news that Allah subhanahu wa ta'ala has said that whoever worships in this night, in the night in which the Quran was revealed, then Allah subhanahu wa ta'ala will give that person the same reward as the person who worshipped all his life for 83, 84 years. So Allah subhanahu wa ta'ala specifically mentions 1,000 months for the reward of Laylatul Qadr for that particular reason. So that in this night, if a person was to worship, then he can attain the reward of 1,000 months just worshipping in one night. So in addition to this, some of the other virtues or blessings of the night of Al-Qadr, there are different narrations and riwayat from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam that the Quran itself says that the angels descend to the world, including Sayyidina Jibreel alayhi salam. They descend into this world, and in addition to this, the night of Al-Qadr is exclusive to this nation, and it's a gift for this nation. Allah subhanahu wa ta'ala has not given this as a gift to any other nation. It is a gift for the ummah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. It's exclusive to us. No other nation has received a night like this, like the night of Al-Qadr. It is exclusive to this ummah. One of the reasons being that it marks the revelation of the Quran, and the Quran was only revealed upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and also because of one of the narrations that we looked at about the worshipper, that Allah subhanahu wa ta'ala made easy for us to be able to acquire the same reward as the people of the previous nations just by worshipping in one night. In another narration of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that whoever worships in this night with the intention of reward or with sincerity, then all of his sins are forgiven. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all of his sins. So this night of Al-Qadr, which has been made significant because of the revelation of the Quran, just imagine the virtues of this night, that a person can stand in this night and only pray a few rakat salah or giving the way of Allah subhanahu wa ta'ala a small amount of money, and he can attain the reward of worshipping for 1,000 months, which would be impossible for a person to do. But Allah subhanahu wa ta'ala is so merciful that He gives this reward by just doing a small action in the night of Al-Qadr because of the significance of this night due to the revelation of the Quran. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam also in different riwayat has mentioned with regards to stingy people or a miser.
a person is a miser if he doesn't pray durood upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam when the name of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam is mentioned, and he does not recite salawat upon the Prophet sallallahu alayhi wasallam, then he is a miser. Why is he a miser or stingy person? Because of the fact that this person does not want the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has told us, or the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam has told us in the hadith, that he who recites salawat upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam once, then Allah subhanahu wa ta'ala sends salutations or reward upon this person 10 times. So one durood upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam equals 10 rewards. So when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam's name is mentioned and a person does not send salawat upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, then this person is stingy because he does not want the reward for himself. What kind of person is that Allah subhanahu wa ta'ala has given the reward and all he has to do is recite salawat and he does not do so? So the Messenger of Allah described this one person as a miser, and the scholars with regards to these different narrations mentioned that if a person is sat in a gathering, for example right now we are sat in a gathering, and the name of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam or reference to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is made, then it is mandatory or wajib to recite durood upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam in that gathering at least once. So when the name is mentioned, then you need to say sallallahu alayhi wa sallam or send durood upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. When reference to his name is mentioned, then a person must say at least once in one gathering. And then if in that gathering the speaker or whoever says the name of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam multiple times after that, then it's not necessary for you to pray durood upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam every single time when the name is mentioned, but it is mustahab, desirable to do so. And it's preferable and it's basically easy reward. That all you have to do is say sallallahu alayhi wa sallam, all you do is listen to the name of the Messenger of Allah, and then you just have to say a small phrase which is sallallahu alayhi wa sallam, and you can get 10 rewards. So it is encouraged by the scholars that even if in one gathering a person says the name of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam multiple times, then he should always say sallallahu alayhi wa sallam. Even if it's not mandatory upon him to do so, he should still say, because it's desirable and encouraged. And because the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam in this hadith has said that the person is a miser or stingy who does not recite durood upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam when the name of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is mentioned. Another person that the Prophet ﷺ indicated as a miser is the one who doesn't make dua. That Allah subhanahu wa ta'ala has told us that He will grant, or in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that if we call upon Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will listen to our call and Allah will answer our call. So a person, Allah gives His glad tidings to a person, and then this person does not make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, does not ask from Allah subhanahu wa ta'ala, this person is also stingy or a miser, because Allah subhanahu wa ta'ala has told this person, has told all of us that we can ask Him and He shall grant, and this person decides that he does not want to ask Allah subhanahu wa ta'ala. So this is also a person who is a stingy or a miser. So the Prophet ﷺ has also told us or taught us to be eager or desirous for the hereafter and not be greedy for the world. That a person will never be satisfied with the materialistic wealth of this world. That in different narrations the Messenger of Allah ﷺ has mentioned that if the son of Adam was to receive a valley of gold, then he would want another one, and then he would want another one, and then he would want another one, and so forth. He would continue to want a valley of gold until he dies. There would be nothing that will quench his greed or will stop his greed except death. Death is the only thing that will stop this person's greed. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has told us that do not be eager or greedy or desirous for the world to the point where the world is settled in your heart and you forget completely about the hereafter. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam emphasized that be eager or desirous for the hereafter, because this is praiseworthy, because ultimately there is eternal life in the hereafter, and this world is merely temporary. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has told us to be eager for the hereafter and to take the world in a limited manner, because this world is merely deception. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us that be eager for the hereafter and do not be greedy or overly greedy
for this world. So a hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, which is narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu, he mentions with regards to wealth, or an incident with regards to a test from one of the previous nations received, a man from that nation or a few men from that nation received the test from Allah subhanahu wa ta'ala with regards to wealth. So with regards to wealth, the test of wealth is such that most people fail this test. If you look at this hadith and you do a statistical analysis of this hadith, then 66% of people will fail the test of wealth. If you look at this particular hadith, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, with regards to people of the previous nation, he said that there were 3 men from the Banu Israel. One was a leper, he had leprosy. Another person was bald, meaning he did not have hair. And another person was blind. So Allah subhanahu wa ta'ala intended or wished to test them. So he sent an angel to them, and he came to this person with leprosy, to the leper, and he said to him that what do you want? What would you like best? So this person, obviously because he's suffering from leprosy, the first thing he said that I want good color. I want my skin to be restored to its original state. I would like a good skin, and I would like this leprosy to be removed from me. So the angel then rubbed his hand upon this person, and this person became, his skin became good. Leprosy was removed from him. So then this angel asked him, what type of property would you like? What type of goods would you like? So the person with the leprosy, who had leprosy and was cured by his angel, he said, I want some camels. So this angel, he granted this camel to this person. So this person had a pregnant she-camel. So it was a camel that was pregnant, that was obviously going to give birth, and it was going to grow, meaning the camels were going to become more and more. So this person then left. Then the angel went to this blind man, and then he asked this blind man that, what would you like? What would you want, or what do you desire? So this person said that I would like eyesight, I would like my vision, this is what I want the most. So then the angel ran his hand upon the person's eyes, and he cured this person and restored his eyes. And then he asked him, what property would you like? So then he said, I want some sheep. So then he was given a pregnant sheep, which was going to grow or become more and more in number. And then the angel went to the blind man, or the bald man, and asked him that, what would you like? What do you desire? So this person said, I want hair. I don't have hair, and people don't like me because of this, so I want hair. So the angel rubbed his hand, rubbed this person's head, and hair grew for this person. So then he replied that, what would you like? So he said, I want some cattle. So he was given a pregnant cow, which was going to grow and expand and was going to give birth. So there was going to be more cows. So all of these people were given, they were cured from their illness or disease, and then they were given some property. So then the angel went back to these people after all of these flocks, these cattle, these sheep, they had grown in number. Then he went back to these people, and he said to them that he came to the leper, and he came in the form of leprosy. So imagine this person initially had leprosy. This angel came in the form of leprosy to see what this person is going to do. So he came in the form of leprosy to the person who initially had leprosy, and he said to him that I am a poor man, and I don't have any resources. The angel is saying this to this man, and he says that I need to reach my destination. So if you can help me, that would be great. So then this person said to him that I myself have many debts to pay. I myself have many responsibilities. So I don't think I can give you anything. Remember, this person was initially, he had leprosy himself. So the angel came in the form of a person with leprosy. So this person turned him away. The person with leprosy turned the angel away and said that I cannot give you any of this. I inherited this property. Yes, this is what he said to him. And the angel said to him that if you are lying, because he is lying, he did not inherit the property, the angel is the one who granted him all this property through the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So the angel said to him that if you are lying, then may Allah subhanahu wa ta'ala return you to your former condition, whatever that may be. So then the angel went to the bald man eventually, and then said the same thing to the bald man, that I need something, give me, help me. And this bald man said the same thing to him and turned him away. So the angel said the same thing to him, that if you are lying, then may Allah return you to your former condition. Then the angel eventually went to the blind man, and he said the same thing, that I'm a poor traveler, I need something to get me to my destination, so if you can help me, then this would be great. So this person replied that yes, initially I was blind myself,
And then Allah subhanahu wa ta'ala restored my eyesight, and then He gave me all of these blessings. So He said to this person that if you want to take anything, then you can take whatever you want today. I will not argue with you. You can have all of it. Whatever you want, I swear by Allah subhanahu wa ta'ala that all of this is yours. You can take it. So the angel said to this person that keep your property. You have simply been put to a test by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is pleased with you and is displeased with the other two. That they lied to this angel, and they said to him that even though they came in the situation of the person's initial disability, leprosy and baldness, this person still did not have sympathy towards that person, and he had all this wealth and could not even give a small amount of it, even though he received it because of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. But the blind man succeeded in this test of Allah subhanahu wa ta'ala with regards to wealth. So if you look at this hadith, you look at there were 3 people, that makes it a 66% chance, or 66% of people fail the test of wealth, and only a few people pass this test of wealth. And what is the way to pass the test of wealth? The way to pass the test of wealth is that when you receive wealth, you give it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, because if you strive to gain more and more wealth, then eventually you will become greedy and stuck in this world, and you will not be able to plan for the hereafter. You will not be able to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, because of the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that when the son of Adam, he gets one value of gold, he wants another, and he wants another, and he wants another, meaning that we are inherently greedy. But we should transform that greed in this world for wealth. We should transform that greed into being greedy for the hereafter, or desirous for the hereafter, or eager for the hereafter. We should convert this greed that we have for the world, we should convert it for the hereafter. Having wealth in this world itself is not inherently blameworthy. It only becomes blameworthy when wealth sits into a person's heart, and then this person moves away from Allah subhanahu wa ta'ala, does not fulfill his obligations, and because of this person will eventually fall into calamities and afflictions, because wealth generally leads to sin, or generally leads to evil. When people have a lot of wealth, then generally it leads to evil. Like we mentioned with regards to the hadith, that 66% in the hadith, 2 out of the 3 people, they failed the test of wealth. They had all of this wealth that Allah subhanahu wa ta'ala granted them, and they did not have sympathy to give to the person who had the same disease or same illness as they initially or once had. Even though Allah subhanahu wa ta'ala had blessed them with all this wealth, they could not even give a small amount to it. Whereas the blind person, he gave everything. He said, take whatever you want. This is a true reality of how a person or how a Muslim should be, that even if you have wealth, or even if you acquire wealth of this world, then you should make sure that you use this wealth to build your hereafter, and have an eagerness or desirability for the hereafter, rather than having love for this world and letting it sit in your heart, and then you completely forget about the hereafter, completely forget about your obligations. This will then result in calamities, and when this results in calamities, then people then eventually turn to Allah subhanahu wa ta'ala when calamities befall them. But when Allah gives them all these blessings, then they are not willing to use the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to build their hereafter. So a Muslim, or the way of a Muslim, is to live in this world like as if he's a traveler. This is not our final destination. Like the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, that this world is a prison for a believer and a paradise for a disbeliever. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam also said that live in this world like as if you are a wayfarer or a traveler. This is not a final destination. A person who is a traveler does not make any random stop his destination, or does not stay there for longer than needed. So in the same way, use the world or be part of the world, but always concentrate and focus on the hereafter. This is the way of a Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.